السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناول فکشن جنون وفا قسط نمبر 7۔ رات کا آخری پہر خانزادہ حویلی کسی باری آسیب کی طرح مسلط تھا۔ وہ حویلی جو کچھ دیر پہلے روایتی رخصتی کے شور اور بہو کے استقبال کی گہما گہمی سے زندہ تھی، اب ایک گہری اور پراسرار سکوت میں ڈوب چکی تھی۔ شہریار خانزادہ اپنے بیڈ روم کی الماری کے سامنے ساکت کھڑا تھا۔ اس کی برفانی ایکوا بلو آنکھوں میں اس وقت سلگتے ہوئے انگاروں کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی گرفت اس خط پر اس قدر سخت تھی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھی، جب بائیں ہاتھ میں وہ خون آلود سیاہ گلاب تھا جس کی پتیاں سرخ رنگ کی کسی سوکھے ہوئے دبے سے لٹرے ہوئے تھے۔ حویلی کی دہلیز پار کرنا آسان تھا خانزادے، لیکن اس بہو کا کفن اس کمرے سے نکلے گا۔ خط کے یہ الفاظ شہریار کے سماعتوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ دشمن صرف ان کی گاڑیوں پر سڑک پر حملہ کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ خانزادہ حویلی کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے حصے یعنی خود شہریار کے بیڈ روم تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی ہانیہ نے جو اب خانزادہ حویلی کی بہو بن چکی تھی، شہریار کی پشت کو دیکھا۔ وہ اس کے چوڑے شانوں کی سختی اور اس کی وجود سے اٹھنے والی غیظ و غضب کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی اپنے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ سرخ عروسی جوڑے کے باری پن میں اس کا سانس اکڑ رہا تھا، مگر وہ اپنی داجی کی پوتی اور رحیم خان خاندان کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے اندرونی خوف کو چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیا اور پورے وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہی۔ شہریار نے ایک گہرا بوجھل سانس لیا اور خط کو اپنی جیب میں چھپاتے ہوئے مڑا۔ جب اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو اس کے چہرے کا جلال ایک پل کے لیے دھیما پڑا، مگر آنکھوں کی سنجیدگی برقرار رہی۔ وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سامنے کھڑی ملازمہ کو سخت لہجے میں تاکید کی کہ ہانیہ کا رات کا کھانا کمرے کے اندر ہی پہنچایا جائے اور کسی بھی بیرونی بندے کو اوپر آنے کی اجازت نہ ہو۔ اس کے بعد وہ غدار کا سراغ لگانے نیچے چلا گیا۔ حویلی کے ظاہری حصے کے ایک بند کمرے میں، جہاں صرف ایک مدھم بلب روشن تھا، وہاں خانزادہ نہایت سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شہریار نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہاج! شہریار کی باریک اور رعبدار آواز گونجی۔ وہاج نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ شہریار نے وہ خون آلود گلاب اور خط میز پر پٹک دیا۔ خط پر نظر پڑتے ہی وہاج کے بھوری آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کہاں سے ملا لالا؟ وہاج نے ششدر رہ کر پوچھا۔ میرے کمرے سے، میری الماری سے۔ شہریار کے لہجے میں سردی تھی۔ اس کا مطلب صاف ہے وہاج، سڑک پر ہونے والا حملہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ ہمارا دھیان بھٹکایا جا سکے۔ اصل کھیل حویلی کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی ہمارا اپنا جو تدافعی کا نمک کھاتا ہے، اس آستین کا سانپ بن چکا ہے۔ وہاج نے خط کو بغور دیکھا اور اپنی کاروباری اور ذہین سوچ کو متحرک کرتے ہوئے کہا، لالا، رخصتی کے وقت حویلی میں بیرونی ملازم اور کچھ قریبی لوگ بھی موجود تھے۔ میں پچھلے 4 گھنٹوں کے دوران حویلی کے عقبی اور مرکزی رستوں سے گزرنے والے ہر شخص کا لاگ اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہوں۔ اگر کوئی اندر کا بندہ ملوث ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ گیا ہوگا۔
इसी दौरान कमरे के आधे खुले दरवाजे से एक मासूम सा चेहरा अंदर झांका। वो मन्नत थी, जिसकी आंखों में सड़क पर होने वाले हमले का खौफ अभी भी वाज़ेह था। वो दबे कदमों अंदर आई और वहाज के करीब खड़ी हो गई। वहाज लाला, शहरयार लाला, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? बाहर सब गार्ड्स बंदूक के ताने खड़े हैं। मुझे डर लग रहा है, मन्नत ने मासूमियत से वहाज की आस्तीन पकड़ते हुए कहा। वहाज का अपने ख़ानदान और बहन के लिए गुस्सा और फिक्र मज़ीद बढ़ गई। इसने अपने चेहरे के तनाव को छुपाते हुए इंतहाई नरमी से मन्नत के सर पर हाथ रखा। मन्नत बीबी, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक शहरयार लाला और मैं जाग रहे हैं, वादी का कोई ख़तरा हवेली का रुख नहीं कर सकता। वहाज ने मोहब्बत से उसे समझाकर ऊपर इसके कमरे में भेज दिया। दूसरी तरफ वादी के इस पार रहीम खान की हवेली पर एक उदास और बोझल खामोशी तारी थी। हानिया की रुखसती के बाद हवेली जैसी सूनी हो गई थी। मर्दान खाने में अरमान खान गुस्से से टहल रहा था। इसका चेहरा सुर्ख था और हाथ बंदूक के दस्ते पर जमे हुए थे। जब उसे मुखबरों से ये इत्तला मिली कि सड़क पर शहरयार और हानिया के काफिले पर हमला हुआ था, तो इसका खून खोल उठा। बुज़दिल लोग, अरमान का दबा दबा आवाज़ मर्दान खाने की दीवारों से टकराए। खानजादों से हमारी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन रहीम खान के खून पर, मेरी बहन पर हमला करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये खानजादों का काम नहीं हो सकता। शहरयार इतना बुज़दिल नहीं कि अपनी ही रुखसती पर हमला करवाए। अरमान को एहसास हो रहा था कि कोई तीसरा ताकत है जो दानिस्ता तौर पर दोनों खानदानों के दरमियान लगी आग में घी डाल रही है। इसी दौरान इसकी नज़र खिड़की से बाहर चांदनी में नहाए हुए बागचे पर पड़ी। एक पल के लिए इसके ज़हन में नूरे का चेहरा लहराया। वो बचपन का बंदा, वो मासूम मंगनी जो अब इस खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी थी। अरमान के दिल में एक गहरा दर्द जगा गई। वो खानदादों का नाम मिटाने की ताकत रखता था, लेकिन नूरे की याद उसे एक पल के लिए कमज़ोर कर जाती थी, जैसे वो फौरन अपनी सरदारी वक़ार के पीछे छुपा लेता था। रात के ढलने और सुबह के पहली किरण फूटने के दरमियान शहरयार खानज़ादा वापस अपने कमरे में दाखिल हुआ। हानिया रात को खाना खाने के बाद शहरयार का इंतज़ार करते करते थक कर सोफे पर ही सो गई थी। इसके चेहरे पर थकन के असरात वाज़ेह थे। शहरयार की एक्वा ब्लू आंखें हानिया के थके हुए मगर खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। इनके दरमियान कोई अल्फाज अदा नहीं हुआ, लेकिन इस खामोशी में एक गहरा धीमा राब्ता मौजूद था। शहरयार चंद कदम आगे बढ़ा और हानिया के सामने रुक गया। हानिया की आंखें खुल गई। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका एक हाथ अपने एक हाथ में लिया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हानिया, मैं नहीं जानता ये शादी जिस तरह मैं जानता हूँ ये शादी ये शादी जिस तरह से होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक ये सरदार शहरयार जिंदा है, इसकी हानिया को कुछ नहीं होने देगा। वो हानिया के बहुत करीब आता है और इसके पेशानी पर मोहब्बत की पहली महर ज़ब्त करता है। हानिया, मुझे पता नहीं कि कब, कैसे और कहाँ ये सरदार अपनी सरदारनी पर दिल हार बैठा। शहरयार के इस तरह करीब आने पर हानिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसके वजूद पर एक कपकपाहट तारी हो जाती है। शहरयार ये महसूस करके इसके और पास आता है। शहरयार, यहाँ तक कि शहरयार को साफ हानिया के धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती है। शहरयार इसके गाल पर लब रखता है
کہ لب رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ آنیا اس سے دور ہو جاتی ہے اور شہریار سے کہتی ہے، آپ رات سے سوئے نہیں ہیں، فریش ہو جائے، میں آپ کے لیے ناشتہ کا کہتی ہوں ملازمہ کو۔ وہ جانے ہی لگتی ہے کہ شہریار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا ہے۔ شہریار کہتا ہے، مجھے اس وقت بریک فاسٹ کی نہیں، میری سردانی چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر شدت سے ہانیہ کے لبوں پر چپتا ہے۔ شہریار ہانیہ کے لبوں کو اپنی انابی لبوں میں نرمی سے سک کرتا ہے۔ ہانیہ شرم سے سرخ انار کی طرح لال ہو جاتی ہے اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتی ہے۔ شہریار کے لمس میں آہستہ آہستہ شدت بڑھنے لگتی ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ شہریار کے سینے پر تھے۔ ہانیہ شہریار کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتی، اس کی سانسیں مدھم ہونے لگتی ہے اور اس کا وجود ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ شہریار یہ محسوس کر کے اپنی گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے اور ہانیہ کے لبوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ ہانیہ کے لبوں کو آزادی ملتے ہی وہ گہری گہری سانس لیتی ہے۔ شہریار ہانیہ کی حالت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بیگم آپ بہت کمزور ہے، کچھ کھایا پیا کرے، آپ اتنی چوٹی کس برداشت نہیں کر پائی؟ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا جب ہم آپ پر شدت سے برسیں گے۔ ہانیہ جس کے لبوں پر شہریار کی کس سے سختی سے کٹ لگ گیا تھا، وہ شہریار کی باتوں پر غصے سے اسے دیکھتی ہے۔ شہریار اسے غصے میں اسے چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلا جاتا ہے تاکہ فریش ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب شہریار فریش ہو کر باہر آتا ہے اور صبح کی پہلی روشنی وادی پر پڑتی ہے تو حویلی کا ماحول اچانک بدل جاتا ہے۔ وہاں چاندادہ حویلی کے عقبی راستے پر جہاں ملازمین کے آنے جانے کی جگہ تھی کی زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی گیلی مٹی پر کسی کے جوتوں کے نشانات تھے اور وہاں جاڑیوں میں ایک مخصوص چاندی کا بٹن گرا ہوا تھا جس پر ایک خاص مہر لگی ہوئی تھی۔ وہاج نے وہ بٹن اٹھایا اور اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ بٹن خانزادہ خاندان کے انتہائی وفادار اور قریبی آدمی کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاج شہریار کو پکارتا، حویلی کی بیرونی مردان خانے کی طرف سے ملازمین کی چیخ و پکار کی آوازیں گونجیں۔ وہاج اور شہریار جو فوراً نیچے آیا تھا، دونوں تیز قدموں سے مردان خانے کی طرف بھاگے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہولناک تھا۔ حویلی کا سب سے پرانا اور معتمد ملازم جو رات کی ڈیوٹی پر تھا، کرسی پر مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر وہی خون آلود سیاہ گلاب پن کیا ہوا تھا۔ مردان خانے کے اندر کی ہوا ساکت ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی سنہری کرن جب روشن دانوں سے چن کر اندر آ رہی تھی تو وہ فرش پر پہلے خون کے دھبوں اور کرسی پر جھکی ہوئی لاش پر پڑ کر ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ شہریار خانزادہ مردان خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ گہرے جلال کی وجہ سے بالکل سپاٹ تھا اور اس کی ایکوا بلو آنکھیں اس بوڑھے ملازم کی لاش پر جمی ہوئی تھی جس نے اپنی آدھی زندگی خانزادوں کی وفاداری میں گزاری تھی۔ وہاج نے آگے بڑھ کر لاش کے سینے پر پن کیے گئے اس سیاہ گلاب کو دیکھا جس کی پتیوں سے ابھی خون رس رہا تھا۔ اس نے حویلی کے اندر پہلا وار کر دیا لالا۔ وہاج کی آواز میں دبا دبا غصہ اور حیرت تھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، یہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے ہمارے بندوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شہریار نے گہرا اور سرد سانس لیا۔ اس کے ذہن میں ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم گیا جب وہ اپنے کمرے کی تپش اور ہانیہ کے لبوں کا لمس چھوڑ کر نیچے آیا تھا۔ دشمن نے اسے ایک پل کا بھی سکون لینے نہیں دیا تھا۔ وہاج، وہ چاندی کا بٹن کہاں ہے جو تمہیں باہر ملا تھا؟ شہریار نے اپنی باری اور روبدار آواز میں پوچھا۔ وہاج نے جیب سے وہ چاندی کا مہر بند بٹن نکال کر
شہریار کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ شہریار نے جیسے ہی اس بٹن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس بٹن پر خانزادہ خاندان کی خاص محافظوں کی خاندانی مہر لگی ہوئی تھی، جو صرف ان کے سب سے معتمد اور پرانی گارڈز کو دی جاتی ہے۔ یہ بٹن غفور کا ہے لالا، وہاج نے دھیمی آواز میں انکشاف کیا۔ رات کے آخری پہر عقبی رستے پر ڈیوٹی اس کی تھی، اور سی سی ٹی وی کا جو حصہ غائب ہے، اس کے کنٹرول روم کی چابی بھی رات اس کے پاس تھی۔ شہریار کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غفور، جس کے باپ کو دادا سائی نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، اگر وہ غدار ہے تو اسے مرنے کے لیے بہت تڑپانا ہوگا۔ جاؤ وہاج، پورے مردان خانے اور حویلی کے گارڈز کو اکٹھا کرو، کسی کو خبر نہ ہو کہ ہمیں کیا ملا ہے، میں خود اس کا شکار کروں گا۔ ادھر حویلی کے بالائی حصے میں ہانیہ اپنے بستر کے پاس کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے گورے اور نازک لب پر شہریار کی دیوانہ وار شدت کا ایک واضح گہرا سرخ کٹ لگا ہوا تھا۔ جہاں سے ہلکا سا خون جم چکا تھا، وہاں اب بھی ایک میٹھا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی شہریار کے وہ بھاری الفاظ گونج رہے تھے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم آپ پر شدت سے برسیں گے۔ اس کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا اور گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے اس کٹ کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت نیچے مردان خانے سے آنے والے ملازمین کی چیخ پکار اور بھاگ دوڑ کی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ اس کے اندر کا خوف ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اسے یاد آیا کہ شہریار نے باہر سے گارڈز کا سخت پہرا لگا رکھا ہے اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کی سخت ممنوعیت ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں گارڈز اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ بہت برا ہوا ہے۔ مردان خانے کے بیرونی دالان میں خانزادہ حویلی کے تمام پرانے اور نئے گارڈز ایک لائن میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ماحول میں اس قدر تپش تھی کہ گارڈز کے ماتھوں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ شہریار خانزادہ اپنے روایتی سرداری انداز میں ہاتھ پشت پر باندھے ان کے سامنے دھیمی مگر پررعب قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے پیچھے وہاج اپنی بھوری آنکھوں میں گہری تشویش لیے ہر ایک چہرے کا تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہریار غفور کے سامنے جا رک گیا۔ غفور کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، حالانکہ وہ خود کو پرسکون دکھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شہریار کی تیز نظریں غفور کے کرتے کے گریبان پر گئی، جہاں سے چاندی کا بٹن غائب تھا۔ وہاں دھاگا ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا۔ غفور، شہریار کی آواز دھیمی مگر لوہے کی طرح ٹھوس تھی، تم ہمارے ساتھ بچپن سے ہو نا؟ تمہارے گریبان پر یہ بٹن کہاں گیا؟ غفور نے گھبرا کر اپنے گریبان کو چھوا اور اکھلا کر بولا، سردار سائی، وہ رات کو ڈیوٹی کے دوران شاید کہیں جھاڑیوں میں الجھ کر ٹوٹ گیا۔ جھاڑیوں میں؟ عقبی راستے کی جھاڑیوں میں، جہاں رات کے 2 بجے کسی بیرونی بندے کو حویلی کے اندر داخل کروانے کے لیے تم نے سی سی ٹی وی کا رخ موڑ دیا تھا۔ شہریار کا جلال اچانک اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ شہریار نے جھٹکے سے غفور کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ غفور کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تمام ملازمین اور گارڈ خوف سے کانپ اٹھے۔ سردار سائی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے میری ماں اور بہن کو یرغمال بنا رکھا ہے، اگر میں ان کا کہنا نہ مانتی تو وہ انہیں مار دیتے۔ غفور فوراً گھٹنوں کے بل گر پڑا اور روتے ہوئے سچ اگلنے لگا۔ کالے گلاب والا بندہ حویلی کے اندر آیا تھا، میں نے صرف اسے راستہ دکھایا، مجھے نہیں معلوم تھا
کہ وہ چچا کو مار دے گا۔ شہریار نے وہاج کی طرف دیکھا جس نے فوراً گارڈز کو اشارہ کیا تو گارڈز نے غفور کو بازیوں سے جکڑ لیا۔ اسے تہ خانے میں لے جاؤ، اس سے اس غدار کا نام اور پتہ اگلواؤ جس نے اسے یہ چاندی کے سکے دیے ہیں۔ شہریار نے حکم دیا، مگر اس سے پہلے کہ گارڈز غفور کو آگے لے جاتے اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں سے رحیم خان فیملی کا چھوٹا بیٹا زین خان غصے اور سنجیدگی سے بھرپور چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی تیز اور مشاہداتی آنکھیں حویلی کے ماحول کی سنگینی کو ایک پل میں بانپ گئی تھیں۔ شہریار اور وہاج مردان خانے سے باہر ڈالان میں آ گئے۔ دشمن خاندان کے قریبی بندے کو یوں صبح سویرے اپنے حویلی کے اندر دیکھ کر شہریار کی آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زین خان؟ شہریار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زین خان آگے بڑھ کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جتنا ذہین تھا اتنا ہی نڈر بھی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بند لفافہ شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ میں یہاں تاجی یا ارمان بھائی کی طرف سے کوئی جنگ لے کر نہیں آیا شہریار خانزادہ۔ زین کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ آج صبح ہماری حویلی کی حدود سے ایک مخبر پکڑا گیا ہے جو تمہاری رخصتی پر ہوئے حملے کی معلومات کسی تیسرے بندے کو دے رہا تھا۔ اس کے پاس سے یہ خط ملا ہے جو سیدھا تمہاری حویلی کے اندر بیٹھے کسی بڑے ماہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارمان بھائی نے کہا، دشمنی اپنی جگہ لیکن ہم اب رحیم خان کے خون پر بزدلانہ وار برداشت نہیں کرتے۔ شہریار نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر ایک نقشہ تھا جس پر خانزادہ حویلی کے تہ خانے اور شہریار کے بیڈ روم کے خفیہ رستوں کی نشان دہی کی گئی تھی، اور نیچے رحیم خان فیملی کے دستخط کو جعلی سازی سے کاپی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ شک تاجی پر جائے۔ شہریار اور وہاج دونوں چونک اٹھے۔ یہ اس بات کا ثبوت کا کوئی تیسرا دشمن ان دونوں خاندانوں کو ایک ایسی خونی جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ زین نے جانے کے لیے قدم بڑھائے مگر پھر رک گیا۔ اس کے چہرے پر اپنے خاندان کے روایتی انا کے بجائے ایک بھائی کا تڑپ ابھرا۔ اس نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شہریار خانزادہ، دشمنی اپنی جگہ لیکن ہانیہ میری بہن ہے۔ میں اپنی بہن سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر نئے سردار وادی کی اجازت دے تو میں حویلی کے اندر قدم رکھنا چاہوں گا۔ شہریار نے چند لمحے زین کے مخلص چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ اپنے اس چھوٹے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ شہریار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ محبت اور رشتوں پر خانزادوں نے کبھی پہرے نہیں بٹھائے۔ زین خان، تم اندر جا سکتے ہو۔ شہریار سے اجازت ملنے کے بعد زین خان نے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جیسے ہی مرکزی ڈالان کی طرف آ رہا تھا، ملازم نے اندر جا کر خانزادہ حویلی کی لاڈلی سردارزادی منت خان کو اطلاع دی کہ رحیم خاندان سے کوئی نوجوان آنیہ بی بی سے ملنے آیا ہے۔ منت، جو اس وقت ڈالان کی خوبصورت ستون کے پاس کھڑی تھی، ملازم کی بات سن کر چونکی۔ اس نے دور سے ہی ڈالان میں داخل ہوتے زین خان کو دیکھا۔ منت نے پروقار اور صغیر انداز میں ملازمہ کو ہدایت دی، ان کو لاؤنج میں لے جا کر بٹھاؤ، چائے ناشتے کا پوچھو، میں جا کر ہانیہ بھابھی کو بتاتی ہوں۔ ملازم زین کو لیے آگے بڑھ گئے، لیکن اسی لمحے زین خان کی نظر دور کھڑی منت پر پڑی اور زین کے قدم وہیں جم گئے۔ گلابی مروجہ لباس میں ملبوس، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں، چمکدار براؤن آنکھیں، معصوم چہرہ اور اس پر گرتے ہوئے وہ گھنگھرالے بال۔ منت کا وہ سحر انگیز روپ دیکھ کر زین خان دیکھتا ہی رہ گیا۔ زین کا دل جیسے 100 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہوش و حواس، اس کا چین، سب کچھ جیسے اس گلابی لباس میں
गुलाबी लिबास वाली हूर परी ने एक ही नज़र में छीन लिया था। वो पल के जब खाना भी भूल गया। वो उसे पहली नज़र में ही मन्नत बेहद पसंद आ गई थी। मन्नत वहाँ से मुड़कर तेजी से ऊपर भाभी के कमरे की तरफ चली गई, जहाँ हानिया और नूरे पहले से मौजूद थे। हानिया जो आईने के सामने खड़ी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, मन्नत की जुबान से अपने लाडले छोटे भाई का आमद का सुनकर निहाल हो गई। वो खुशी छुपा न सकी और तकरीबन दौड़ते हुए नीचे लाउंज की तरफ आई। लाउंज में खड़े अपने छोटे भाई को देखकर हानिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वो तड़प कर जैन के गले लग गई। जैन, मेरे बच्चे, तुम यहाँ? हानिया ने इसका चेहरा चूमते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। जैन ने अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाया और हानिया को देखकर शरारत से मुस्कुराया। और नहीं तो क्या आपिया, आप तो वहाँ ससुराल आकर हमें बिल्कुल भूल ही गए। मैंने सोचा खुद ही आकर देखूं कि मेरी अपिया खानज़ादा हवेली पर राज कर रही है या सरदार साई के गुस्से से डरकर चुप रही है। जैन के इस मान भरे और लाडले मजाक पर हानिया किलकिलाकर हंस पड़ी और इसके बाजू पर हल्की सी चित लगाई। कुछ ही देर में मुलाजमा मन्नत की हिदायत के मुताबिक चाय और गर्म स्नैक्स की ट्रे मेज़ पर सजा कर चली गई। दोनों बहन भाइयों ने बैठ कर ढेरों बातें की और हानिया को हंसता मुस्कुराता देखकर जैन का दिल मुतमईन हो गया। जब जैन खान जाने के लिए उठा तो इसके दिल खानज़ादा हवेली की इसी ढलान में छूट गया था जहाँ इसने मन्नत को देखा था। हवेली से बाहर निकलते हुए वो बार बार मुड़कर अंदरूनी ढलान और बालाई मंजिल की तरफ देख रहा था कि काश कहीं से ये एक बार फिर इस हूरपरी का दीदार हो जाए। उसे तो अभी ये भी नहीं मालूम था कि इसका नाम क्या है। इस दीवानगी और बेचैनी के आलम में जैन वापस रवाना हो गया। तो दोस्तों, आज की एपिसोड यहीं अख्ताम पजीर होती है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।